الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع وسبعون شعبۃ فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، آقائے مکی و مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک فرمان کو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے، اس کے متعلق کچھ بات عرض کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سب سے پہلے مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق دے۔ یہ جو روایت آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے وہ دراصل مسلم شریف کی روایت ہے، لیکن اس سے ملے جلے الفاظ کے اندر بخاری میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی ہے۔ اس روایت کے جو راوی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمانہ اسلام میں اور زمانہ جاہلیت میں جتنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام میں اختلاف ہے، اتنا کسی اور کے نام کے اندر اختلاف نہیں ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 30 سے زائد اقوال ہے ان کے نام کے بارے میں اور ان کے والد کے نام کے بارے میں۔ کسی نے کہا یہ ہے، کسی نے کہا یہ ہے، کسی نے کہا یہ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اتنے اقوال ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے بارے میں۔ یہی حضرت ابو ہریرہ ہے جو غزوہ خیبر والے سال کے اندر اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ اندازہ لگائیے کہ غزوہ خیبر سن ہجری 7 میں ہوا ہے۔ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ چند سال ہی رہے ہیں۔ سن ہجری 7 میں تو اسلام لائے، چند سال رہے، 4 یا 5 سال، لیکن جب سے اسلام قبول کیا تب سے اس قدر چمٹے ہیں کہ سب سے زیادہ روایات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، علم کے حاصل کرنے میں اس قدر لگے، سب سے زیادہ روایات۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 800 سے زائد ان سے روایت کو نقل کرنے والے ہیں، ان میں تابعین بھی ہے، صحابہ بھی ہیں۔ 5374 روایات آپ سے منقول ہے، نقل کی گئی ہے، جن میں سے 474 روایات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خود امام بخاری اپنے جامع میں لائے۔ ان میں سے سب سے پہلی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وجہ کیا کہ نام سے واقف نہیں، اتنا اختلاف، کیونکہ آپ نے سنا ہے کہ آپ کی آستین کے اندر ایک مرتبہ بلی تھی۔ کیا تھی؟ بلی کو عربی کے اندر ہرتن کہتے ہیں۔ میرے آقا نے پوچھا ابو ہریرہ آستین میں کیا ہے؟ تو کہ بلی ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سے کہا کہ تم تو بلی کے باپ ہو، ابو ہریرہ ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ جو لقب اور جو کنیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی وہ اتنی مشہور ہو گئی کہ اصل نام کی جگہ لے لی اور اصل نام ہی غائب ہو گیا، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس روایت کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ
فرمایا میرے آقا نے کہ الایمان بضع و سبعون شعبۃ، کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ بضع کس کو کہتے ہیں؟ بعض کو، چند کو۔ تو اس الفاظ سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ مبہم یعنی تفصیل نہ ہو، خلاصہ نہ ہو، ایسے الفاظ سے کلام کرنا صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلاً آپ یہ کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کتنا ٹھہریں گے، تو آپ کہہ سکتے ہیں میں چند دن ٹھہروں گا، یہ صحیح ہے، کہہ سکتے ہیں، وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک طالب علم حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا بھائی کتنا ٹھہرو گے؟ تو کہ چند دن ٹھہروں گا۔ تو حضرت نے کہا کہ چند کی تفصیل کر، تو اس نے کہا کہ 1 مہینہ ٹھہروں گا۔ تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پھر مدرسے چلا جا، سیکھ کرا بزون کس کو کہتے ہیں، چند دن کس کو کہتے ہیں۔ چند کا مہینہ 1 مہینہ نہیں ہوتا، کچھ دن ہوتے 7 8 9، سمجھ میں آئے بھائی چند دن ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ الایمان بضع، کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، زائد شاخیں ہیں۔ 70 کا الفاظ، 60 کا الفاظ یعنی 60 70 کے الفاظ بخاری مسلم میں ہے، 60 کا الفاظ بخاری میں ہے، اور اس کے علاوہ 74 کے الفاظ ترمذی میں ہیں۔ اس کے علاوہ 76 اور 77 کے الفاظ دیگر حدیث کی کتاب میں ہیں۔ الفاظ کے اختلاف ضرور ہے، لیکن ایک بات یہاں پر نوٹ کرو، اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ بیان فرمائے ہیں، دراصل یہ سمجھانا ہے کہ ایمان کی شاخیں جو ہے وہ 70 سے بھی زیادہ ہے کیا؟ اور اہل عرب 70 کا لفظ وہاں استعمال کرتے ہیں کہ جہاں اکثریت یعنی بہت زیادہ بتانا ہو وہاں۔ اس سے پتہ چلا کہ ایمان کی شاخیں بہت ہی زیادہ ہیں۔ آپ ہماری زبان میں بھی ہوتا ہے، جب آپ جلال میں آ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں 70 بار تجھے کہا، کہتے ہیں نا ہم 70 وقت تو تنے کیدو، کتلا وقت کہوں؟ تو اس کا مطلب 70 وقت کیدو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے گین کے 70 مرتبہ کہا، مطلب کہ میں تنے بہت ودھارے وقت کیدو، بہت ہی زیادہ مرتبہ کیا۔ تو یہاں اہل عرب کے وہاں جو 70 کا لفظ استعمال ہوتا تھا، تو وہاں یہ بات ہوتی تھی کہ اس سے زیادہ، بہت ہی زیادہ۔ تو ایمان کی شاخیں کتنی ہے بھائی؟ بہت ہی زیادہ ہے۔ اب شعبتن شاخ کو کہا جاتا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی وہ جو تشبیہ دی وہ درخت سے دی۔ کس سے دی؟ کہو بھائی کس سے دی؟ درخت سے دی۔ ہاں، اب ذرا سوچو کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری صحن کے اندر درخت ہو، اور یہ درخت کو کوئی کاٹے، پسند کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ آپ کے باغ کے اندر ایک درخت کو بھی کاٹ کر آ جاؤں تو آپ برداشت کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ غور سے سنو ایک بات۔ دوسرا، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا درخت جو ہے وہ سرسبز شاداب رہے، اور یہی درخت کا کمال ہے، اور یہی درخت کا کمال ہے اور درخت کی خوبی ہے۔ جو درخت سرسبز شاداب نہ ہو، ٹہنیاں ہری بھری نہ ہو، پتے لگے ہوئے نہ ہو، تو وہ کوئی درخت کا کمال مانا جاتا۔ تو ایمان کا کمال بھی یہی ہے کہ اس کی ہر شاخ سرسبز کیا ہو؟ شاداب۔ جب ایک درخت کی ایک شاخ ٹوٹ جاتی ہے تو کسان اور ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اور ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ میرے ہرے بھرے درخت کی ایک شاخ ٹوٹ گئی اور ٹوٹ کر سوکھی ہو گئی، ہم بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایمان کی ان شاخوں میں سے کوئی شاخ اگر کمزور پڑ جائے تو ایمان والے کو بھی چین نہیں آنا چاہیے کہ میرے کمال ایمان میں کمزوری آ گئی۔ کیا ہو گئی؟ میرے کمال ایمان کے اندر کیا آ گئی بھائی؟ کمزوری آ گئی۔ تو یہ ہے، اسی لیے آپ ذرا دیکھیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر درخت سے تشبیہ دی ہے، اور قرآن کریم میں بھی مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها فی السماء اصلها فی الارض وفرعها۔
ہے آیت کا 13ویں پارے میں ہے، جس کا خلاصہ ہے کلام یہ ہے کہ مثل کلمۃ طیبۃ، پاکیزہ کلمہ، اس کی مثال ایک پاکیزہ درخت سے دی گئی کہ جس کی شاخیں آسمان کو چھو رہی ہے اور جس کا تنا زمین میں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب ذرا یہ تو درخت ہو گیا، یہ کیا ہو گیا بھائی؟ درخت ہو گیا۔ اب اس کی شاخیں اور اس کے اندر پھل کیا ہے کہ تم نماز پڑھو، تم روزے رکھو، تم حج کرو، تم صبر کرو، تم شکر کرو، تم معاملات درست کرو، اخلاقیت درست کرو، معاشرت درست کرو۔ اس کے پھل تم اس درخت کے اندر لگاتے جاؤ تاکہ تمہارا ایمان کا درخت ہرا کے بھرا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، اسی لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر جو ایک کلمہ کہا ہے، کلمان بضع و سبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ۔ ان میں سب سے افضل شاخ ایمان کی، سب سے افضل کوئی شاخ ہے تو فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود۔ ہاں، پھر میرے آقا نے فرمایا کہ ان ایمان کی شاخوں میں سے سب سے اگر کوئی ادنا شاخ ہے تو کہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف والی چیز کو ہٹا دو۔ یہ ایمان کی کم از کم ادنے سے ادنا والی شاخ ہو گئی۔ آگے فرمایا ابتدا بیان کر دی، انتہا بیان کر دی، ابتدا بیان کر دی، انتہا بیان کر دی، پھر فرمایا کہ والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا بھی ایمان کی شاخ میں سے ایک شاخ ہے۔ حالانکہ حیا اس کے بیچ میں آ گئی تھی، اعلیٰ اور ادنا کے بیچ میں حیا آ گئی تھی، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو الگ سے ذکر فرمایا اور اس کے اہمیت کی طرف اشارہ کیا۔ جس کے اندر حیا ہوگی تو وہ اللہ کا حق بھی ادا کرے گا اور بندے کا حق بھی ادا کرے گا، اور جس کے اندر سے حیا نکل جائے گی تو وہ کیا اللہ کا حق ادا کرے گا اور کیا بندے کا حق ادا کرے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس کی دو قسم ہے، ایک قولی اور فعلی۔ اب ذرا قولی کا مطلب کہ زبانی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قولی میں سے ایک لے لیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فعلی عمل میں سے ایک کو لے لیا کہ راستے میں سے تکلیف والی چیز کو ہٹاؤ۔ اشارہ کر دیا کہ کمال ایمان کے لیے ضروری ہے کہ تمہاری زبان سے بھی صحیح نکلنا چاہیے اور تمہارے کام بھی صحیح ہونے چاہیے۔ سمجھ میں آئے بات؟ صرف زبان سے تم کہو کہ یہ اور تمہارے افعال، تمہارے کام، تمہارے کرتوت قرآن و سنت کے خلاف ہو تو تم کامل ایمان والے ابھی کمال ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لائے تو محدثین نے کلام کیا کہ یہ روایت کمال ایمان کی تشبیہ ہے۔ ایک درخت کھڑا ہے، ایک درخت کھڑا ہے اور نہ اس کی شاخیں ہیں، نہ اس کے اندر پتے ہیں، نہ اس کے اندر پھل ہے، پھر بھی تم کہو گے کہ یہ درخت ہی ہے، کہتے یا نہیں؟ کوئی اس کو درخت کا انکار نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے اگر تم نے ایمان کی جتنی باتیں ہیں سارا کا اقرار کر لیا، سارا مان لیا، تو آپ مومن ضرور ہے، لیکن آپ کے پاس نماز نہیں، آپ کے پاس زکوٰۃ نہیں، آپ کے پاس روزے نہیں، آپ کے پاس حج نہیں، نہ شکر ہے، نہ معاملات ہے، نہ معاشرت ہے، نہ اخلاقیات ہے، تو یہ آپ کی شاخیں ٹوٹی ہوئی ہے، آپ کے پتے لگے ہوئے نہیں ہیں، آپ کے درخت کے اندر پھل نہیں ہے، تو درخت کو کہلانے کے لائق ہو لیکن کامل درخت کہلانے کے لائق نہیں ہو۔ کمال ایمان تمہارے اندر، اور اسی کمال ایمان کی نہ ہونے کی وجہ سے ابتداءً تمہیں جنت کے اندر داخلہ ملے گا نہیں۔ کمال ایمان کی بنیاد پر اول جنت میں داخلہ ملتا ہے، اور کمال ایمان ہی کی بنیاد پر جنت کے اعلیٰ درجات میں تمہیں داخلہ مل سکتا ہے۔ جنت تو مل جائے گی ایمان کے لانے کی وجہ سے، لیکن جنت کے جو درجات ہیں وہ سارے کے سارے اعمال صالحہ پر ہیں۔ اللہ نے جو یہ زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی کو اگر بندہ اعمال صالحہ پر لگائے گا اور گناہوں سے بچ کر زندگی کو گزارے گا تو جنت کے درجات چڑھتا جا، پڑھتا جا، پہنچتا جا، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر پہنچے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو میرے آقا نے فرمایا
الایمان بضع و سبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ۔ ہاں، عجیب بات فرمائی میرا آقا نے۔ یہ لا الہ کا مطلب کیا؟ ایک تو ہے ترجمہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن ایک ہے اس کے اندر معارف۔ ہاں، یہ علماء سے پوچھو، ان اہل علم سے پوچھو تو پتا چلے گا کہ لا الہ الا اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ ایک اقرار نامہ ہے، ایک معاہدہ ہے، ایک عہد ہم کر رہے ہیں اللہ کی ذات سے۔ یہ کوئی معمولی نہیں ہے، ہاں، کوئی معمولی نہیں ہے، یہ توحید ہے، اور ایسی توحید ہے کہ جس کو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود صرف ایک اللہ ہی ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ۔ یہ اللہ، یہ ضرب، یہ کام، یہ فعل، کائنات میں سارا کے سارے کائنات میں سارا کے سارا جو نظام چل رہا ہے، سارے نظام کو چلانے والا اللہ ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ زبان سے کہنا، لیکن اس کی معارف کی طرف، اس کے نقطوں کی طرف جانا بہت ضروری ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے ایک جگہ پر کیا فرمایا؟ اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔ آپ ذرا دیکھیں، آپ کو کسی چیز کے بارے میں جب محبت پیدا ہوگی تو محبت پیدا ہونے میں جو پہلی کیفیت پیدا ہوتی ہے نا، اس کیفیت کو رغبت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ رغبت کہا جاتا ہے۔ اور یہ رغبت جب آگے بڑھتی ہے تو انسان کے دل کے اندر طلب پیدا ہوتی ہے، اسے طلب کہا جاتا ہے۔ اور جب طلب ترقی کر کر آگے پہنچتی ہے تو انسان کو وہ چیز جب تک حاصل نہیں ہوتی، وہاں تک چین نہیں آتا، تو اسے محبت کہتے ہیں۔ کہ جب تک وہ چیز نہ مل جائے، وہاں تک اسے چین نہ آئے، تو اسے محبت کہتے ہیں۔ اور ایک محبت سے بھی اعلیٰ مقام ہے، وہ ہے معراج محبت۔ محبت کی معراج کہ آدمی کسی کے پیچھے، ایک محبوب اپنی محبوبہ کے پیچھے، یا ایک عاشق اپنے معشوق کے پیچھے اس قدر محبت میں دیوانہ ہو جائے کہ اسی کو اپنا معبود بنا لے۔ یہ ہے محبت کی معراج، یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ کیا ہے؟ تو قرآن کریم نے تو یہ محبت کی پہلی کیفیت جو ہے اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، کہ وہ تو ان لوگوں کی رغبت اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ محبت کی پہلی کیفیت بھی میرے علاوہ کسی کے ساتھ لگی ہوئی ہو انسان کی، اس کو بھی اللہ گوارا۔ اسی لیے تو اعلان کر دیا قیامت کے میدان میں تم اپنی اس دنیا کی زندگی کو گزار کر آؤ گے، تمہارے گناہوں کا انبار لے کر آؤ گے، لیکن میں رحیم ہوں، میں چاہوں تو بخش بھی دوں، میں چاہوں تو تمہیں سزا بھی دوں، لیکن شرک کر کے آئے تو میں بخشوں گا۔ ہاں، یہ اللہ قبول ہی نہیں کرتے، اس لیے توحید کا ڈنکا بجایا، کہا لا الہ۔ یہ ایمان کی پہلی شاخ، یہ ایمان کی اعلیٰ شاخ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کائنات میں کوئی موجود نہیں ہے، موجود ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ کوئی مقصود نہیں ہے، کوئی مطلوب نہیں ہے، کوئی محبوب نہیں ہے، محبت ہے تو صرف اللہ ہی کی ذات سے ہے۔ اس سے ہے بھائی، ہاں، اسی لیے آپ ذرا دیکھیں کہ انسان پر یہ چیز جو توحید کی ہے نا، وہ ہمارے دلوں کے اندر اور ہمارے ذہنوں کے اندر بٹھانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ اس لیے کہ ایک طرف سے باطل طاقتیں اپنی محنتیں کر رہی ہو، اپنی کوششیں کر رہی ہو، ایک طرف سے فتنہ شکیلیت اپنے عروج پر ہو، ایک طرف سے فتنہ قادنیت اپنا شور مچا رہا ہو، ایک طرف سے فتنہ حنودیت ہمارے ان معصوم بچوں کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہو، ان معصوم ذہنوں کے اندر، ان معصوم دلوں کے اندر کفر یا شرک یا کلمات کو بٹھانے کی کوشش کر رہی ہو، اس وقت ہم سب کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ان معصوم بچوں کے ایمان کو کس طریقے سے مضبوط کیا جائے، ان کے دلوں میں لا الہ الا اللہ کو کیسے بٹھایا جائے،
ان کے دلوں میں یہ بات کیسے بٹھایا جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہی کرتا ہے، جو کچھ بھی ہوگا اللہ ہی سے ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی کی طاقت نہیں ہے، چاہے اتنے حالات آ جائے، چاہے اتنی مصیبت۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کو تبدیل کیا ہوگا، پہلے نہیں ہے۔ سمجھ میں آئے بات؟ یا ہماری نوجوان لڑکیاں کہ جس کو حنودیت اپنے پنجے کے اندر لے رہی ہو اور ایمان کے لالے بن گئے ہو، آج ہماری نوجوان لڑکیاں غیروں کے حوالے ہو رہی ہو، یہ اسی وقت ہم بچا سکتے ہیں کہ جب ہم ان کے ایمان کو مضبوط کریں گے، ان کے دلوں میں ایمان کی محبت آئے گی، وہ کسی باطل طاقت سے ٹھوکر کھائے گی۔ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن آج نہ والد کو فکر، نہ ماں کو فکر، نہ ہمارے گھروں میں کبھی تذکیر ایمان کے، نہ توحید کے، نہ بچے کے پاس بیٹھنے کا، نہ مجھے وقت نہ آپ کو وقت۔ تو ان معصوم بچوں کا کیا ہوگا جب ابھی فتنے اتنے عروج پر ہے؟ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے قریب قریب، جس کا خلاصہ یہ ہے، مسلمانوں کو اس طریقے سے ایک دسترخوان پر جمع کیا جائے گا نا، ہر طرف سے دشمن ٹوٹ پھوٹیں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے محبوب کیا اس وقت مسلمان کم ہوں گے؟ نہیں، بہت زیادہ ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے۔ پھر بھی دشمن اتنا حاوی ہو جائے گا، زیادہ ہوں گے تو کہ ہاں، دو چیز کی وجہ سے ہے۔ ایک تو دنیا کی محبت ان کے دلوں میں گھس گئی ہوگی۔ کیا ہوگی بھائی؟ دنیا کی محبت، کہ آج باپ دنیا یہ دنیا لے کر اس پر بیٹھا کہ نہ دیکھ رہا ہے اپنی جوان بیٹی کو کہ میری جوان بیٹی کی روش کیا ہے، میری جوان بیٹی صبح کہاں جا رہی ہے، شام کہاں جا رہی ہے، اس کو اپنی دنیا لگی ہوئی ہے، نہ اسے اپنے معصوم بچے یاد آ رہے ہیں کہ میرے ان معصوم بچوں کا ذہن کس طریقے سے تبدیل ہو رہا ہے، کیا میں نے کبھی فکر کی؟ اور دوسرا تو کہ موت کا ڈر، ایمان والا کبھی موت سے نہیں ڈرتا، موت کا ڈر، یہ دو چیزیں پیدا ہو جائے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ جہاں باطل طاقت اپنی محنت کر رہی ہو، اس وقت میری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، اس بات پر ذمہ داری بن رہی ہے کہ ہم اس کے خلاف کا مطلب ہے کہ ہم مضبوط پایا کس طریقے سے کریں۔ جس طریقے سے میں آپ کو ایک مثال دوں، کوئی وبا پھیل جائے تو جب وبا پھیلتی ہے نا، تب وہ لوگ پہلے شکار بنتے ہیں جس کا امیونٹی پاور کمزور ہوتا ہے۔ اس لیے ہر ڈاکٹر یہی کہتا ہے کہ بھئی امیونٹی پاور مضبوط کرو۔ کورونا آیا، سب نے کہا لیمبو پیو، موسمبی کھاؤ، یہ کھاؤ، امیونٹی پاور بڑھاؤ، تاکہ اس پنجے سے آپ کیا ہو جاؤ، بچ جاؤ۔ جب بھی کوئی وبا پھیلتی ہے تو امیونٹی پاور جس کا کمزور ہوتا ہے، وہ پہلے اس کی زد کے اندر آتا ہے، وہ شکار بنتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا امیونٹی پاور مضبوط کر لیں، ہمارے بچوں کے ایمان کو مضبوط کریں، ہمارے گھر کی عورتوں کے ایمان کو مضبوط کریں، تاکہ آنے والی نسل کا ایمان محفوظ رہ جائے، تاکہ باطل طاقتیں اپنی طاقتیں کرتی رہے، لیکن انشاءاللہ ان کے ایمان پر کوئی داغ آئے گا۔ جہاں مساجدوں کو خراب کرنے کی فضائیں بن رہی ہو، تو اس وقت ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم مسجدوں کو آباد کرنے والے بنیں، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اگر ہم نے ویران کر دیا ان مساجدوں کو، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يَذْكُرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ ذرا اندازہ لگائیے قرآن کیا انداز کر رہا ہے۔ تو اس وقت ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے محلوں کی مسجدوں کو کیا کرنے والے بنے، آباد کرنے والے بنے۔ ابھی چند دن پہلے مجلس سے ذکر کی، اس وقت فجر کی نماز میں پوری مسجد بھر گئی تھی، ماشاءاللہ دیکھ کر خوشی ہوئی ہے نا۔ اس آپ کے ذہن میں سوال آئے گا، وہ تو اطراف کے قرب و جوار کے سارے لوگ یہاں آئے تھے اس لیے مسجدیں بھر گئی تھی فجر کی نماز میں۔ کیا رمضان میں بھر جاتی ہے یا نہیں بھرتی؟ رمضان میں ہر مسجد ہماری بھری ہوئی ہوتی ہے، تو کیا صرف رمضانی مسلمان ہے؟ ہاں، صرف رمضانی مسلمان ہے؟ کاش کہ ہماری مسجدیں آباد ہو جائے تو اللہ خوش ہو جائے۔ یاد رکھو اللہ ہی کی مدد کی ضرورت ہے،
اور اللہ ہی کے مدد سے ہمارے بگڑے ہوئے کام صبر سے۔ ہم نے اللہ کو راضی اگر نہیں کیا، بس اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے، اور ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے آج جو ہے تعلق ہمیں جو جوڑنے کی ضرورت ہے، وہ ہمارا تعلق اللہ سے کس قدر مضبوط ہو اور مساجدوں سے کس قدر مضبوط ہو۔ ورنہ یہ بات میں نے اس لیے کی کہ جس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہو کہ اس ایمان کی افضل شاخ لا الہ الا اللہ ہے، جب اس کو دشمن کمزور کرنے پر آ گیا ہو اور اسی کو مٹانے پر آ گیا ہو اور ہمارے نونہال بچے کے ایمان کو چھننے پر آ گیا ہو اور ہماری نوجوان بچوں کے ایمان کو چھننے پر آ گیا ہو، افضل شاخ کو جب شکار بنا دیا گیا ہو، پھر بھی مسلمان سوتا رہے نہ بیدار ہو، تو اس سے بڑا غافل مسلمان اور کوئی ہو سکتا نہیں، اس سے بڑا غافل مسلمان اور کوئی ہو سکتا۔ اس لیے میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، ہم جس اسٹیج پر ہیں، اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس سے کچھ آگے بڑھیں، آپ تلاوت کا پاپارا کر رہے ہیں تو اس سے کچھ آگے بڑھیں، آدھا کر رہے ہیں اس سے کچھ آگے بڑھیں۔ ہر آدمی اپنے اسٹیج سے کچھ آگے بڑھے اور اللہ کو راضی کرنے والا کام کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے۔ خاص طور پر ہمارے علماء فرماتے ہیں ان حالات کے اندر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تسبیح کا معمول بنائے، پڑھتے رہے لا الہ الا۔ اے اللہ ہم ہی نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب ہمارے کرتوت کا نتیجہ ہے اور کچھ نہیں۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمارے ہی، ہر آدمی اللہ کے سامنے رو کر کہے کہ اللہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے میرے ہی گناہ کا نتیجہ ہے۔ کس کے گناہ کا نتیجہ ہے؟ میری ذات سے جو گناہ ظاہر ہوئے ہیں اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج پوری امت مسلمہ پریشان ہے۔ تو اللہ کو منائے، توبہ و استغفار کرے، اللہ کو راضی والے اعمال کرے، اللہ کو ناراضگی والے اعمال سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ تو اس حدیث کا پہلا جز تھا، اس پر میں نے کلام مختصر طور پر آپ حضرات کے سامنے پیش کیا، اور جو دوسرا جز ہے وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو میں پیش کروں گا۔ خاص طور پر تو یہ روایت میں نے اس لیے منتخب کی تھی، میرے تصور میں بھی نہیں تھا۔ الحیاء شعبۃ ابر منور فاروقی صاحب ابھی شور پر ہے تو میرے ذہن میں آ گئے تھے، اسی وجہ سے میں نے اس روایت کو منتخب کیا تھا۔ اور مجھے دراصل بات کرنی تھی الحیاء شعبۃ من الایمان پر بات کرنی تھی، لیکن میں نے اس کے پہلے جز کو اٹھایا تو میں نے سمجھا کہ یہ بھی مناسب رہے گا، تو اسی کو آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے اندر وَإِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ پر بات کریں گے، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو اس کے بعد والی جمعہ کو الحیاء شعبۃ من الایمان پر بات کریں گے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔